برادری کے بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرنے سے باز آ جائیں، چھوڑ دیں یہ کام، یہ جاہلیت ہے، جاہلیت ہے، جاہلیت ہے مسلمانوں۔ آج ہمارے معاشرے میں اس جاہلیت کو پروان چڑھا رہے ہیں مسلمان، بڑی بڑی تنظیمیں اور سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں برادریوں کی بنیاد پر، اور ایک دوسرے کے کٹ ہوتے ہیں، اپنی برادری کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے نفرت کرتے ہیں، اپنی برادری کی مدد کرتے ہیں اور دوسری برادری کی مدد کرنے کو اپنے لیے جائز اور حلال ہی نہیں سمجھتے۔ یہ جاہلیت ہے ساری دنیا میں، چاہے کوئی پاکستان میں رہنے والا ہے، چاہے کوئی افغانستان میں رہنے والا ہے، سب مسلمان ہیں، سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں اور سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یہ فوقیت دینا کہ وہ افغانی ہے، وہ بنگالی ہے، پاکستانی ہے، وہ سعودی ہے، اور وہ عربی ہے، وہ اجمی ہے، یہ تو جاہلیت تھی، اسی کو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا ہے۔ تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، جب ایک باپ کی اولاد ہیں تو اور فخر کس بات کا، اونچ نیچ کا تصور کس بات کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عظیم و شان خطبہ میں انسانی مساوات کا بھی درس دیا ہے۔ جاہلیت میں لوگ اپنی ذاتوں، اپنی برادریوں کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے۔ جو بڑی ذات اور بڑی برادری والے ہوتے تھے وہ چھوٹی ذات اور برادری والے کو کمتر، گھٹیا اور حقیر سمجھتے تھے، اور چھوٹی ذاتوں والوں کے حقوق طلب کرنا ان کے لیے ایک معمولی مسئلہ ہوتا تھا، ان کے حقوق تلف کر دیتے تھے۔ اسلام نے ان چیزوں کو جاہلیت کے اعمال، امور قرار دے کر ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے پوری کائنات میں بسنے والے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا ہے، مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، آدم اور حوا علیہم الصلاۃ والسلام سے پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے ہیں، لتعارفوا، فخر کرنے کے لیے نہیں، اونچ اور نیچ کے تصور کے لیے نہیں، لتعارفوا، اس لیے یہ خاندان، قبیلے، کنبے، برادریاں، کہ تم ایک دوسرے کو آسانی سے پہچان سکو، تعارف کے لیے ہیں، یہ فخر کے لیے نہیں ہے، اونچ نیچ کے لیے نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کوئی برادری بڑی اور کوئی برادری چھوٹی نہیں، کوئی زیادہ عزت والی اور کوئی کم عزت والی نہیں، سب سے زیادہ عزت والا اللہ رب العالمین کے ہاں، یہ اللہ کا قرآن پاک میں اعلان ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، متقی اور پرہیزگار ہے، حراموں سے بچنے والا، فرائض کو ادا کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنے والا، جو سب سے زیادہ ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے، چاہے وہ کسی کمتر سمجھی جانے والی برادری کا فرد ہو، اور وہ گھٹیا اور حقیر ہے، چاہے وہ کائنات کی سب سے بڑی سمجھی جانے والی برادری کا فرد ہو، جس کے اندر تقویٰ نہیں، للہیت نہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پر نہیں چلتا۔ اللہ رب العالمین نے اس میں سارے انسانوں کو برابر قرار دیا، اور یہ برادریوں کی بنیاد پر، کنبوں قبیلوں کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر تقسیم کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اور ختم کر دیا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، اور تمہارا سب کا باپ ایک ہے، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر، غیر عربی پر کوئی فضیلت نہیں، ولا لعجمی علی عربی، اور نہ کسی اجمی کو عربی پر فضیلت حاصل ہے، ولا لأحمر علی اسود ولا اسود علی احمر، کسی سرخ کو سیاہ پر اور کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، صرف تقوی کے ساتھ یہ فضیلت حاصل ہے۔ تو اسلام نے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیشہ کے لیے یہ نسل پرستی، قوم پرستی، رنگ و نسل کی بنیاد پر، زبان اور علاقے کی بنیاد پر یہ گروہ بندی، اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دیا ہمیشہ کے لیے، اور کسی کو اس بنیاد پر کمتر اور کسی کو حقیر سمجھنے کا ہمیشہ کے لیے دروازہ بند کر دیا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سب کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ رکھنا چاہیے، من قاتل تحت رایت عصبیت، جو کسی عصبیت کے جھنڈے کے نیچے آ کر، تعصب کے جھنڈے کے نیچے، چاہے وہ نسلی تعصب ہو،
چاہے فرقے کا تعصب ہو، چاہے وہ رنگ کا تعصب ہو، یغضب لعصبیۃ، وہ عصبیت کے لیے غصے میں آتا ہے، یدعو الی عصبیۃ، عصبیت کی دعوت دیتا ہے، ینصر عصبیۃ، عصبیت کی مدد کرتا ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقتل، وہ یہ عصبیت کے لیے لڑتا ہوا، عصبیت کی طرف دعوت دیتا ہوا، عصبیت کی مدد کرتا ہوا اگر قتل کر دیا فمیتتہ میتۃ جاہلیہ، اس کی موت جاہلیت والی موت ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جاہلیت والی موت سے بچانے کے لیے اس نسل، رنگ و نسل کی بنیاد پر، خاندانوں برادریوں کی بنیاد پر اور زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر یا کسی بھی اس طرح کی تقسیم کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کرنا، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو اونچ سمجھنا، دوسرے کو نیچ اور کمتر سمجھنا، اس کو ختم کریں، اس کو چھوڑیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محترم ناظرین کرام یہ بھی فرمان یاد رکھنا چاہیے، ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیت وفخرها بالآباء، اللہ تم سے جاہلیت کے تعصب کو، نخبت کو لے گیا ہے، اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے کو اسلام نے مٹا دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ مومن تقی و فاجر شقی، اب دو قسم کے لوگ ہیں، یا پرہیزگار ایمان والا ہے یا فاجر اور بدبخت لوگ ہیں۔ انتم بنو آدم و آدم من تراب، امام الانبیاء نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ انسان کی حقیقت کو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بڑھ کر کوئی واضح کر سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے کہ تم سب ایک باپ کی اولاد ہو؟ جب ایک باپ کی اولاد ہیں تو اور فخر کس بات کا، اونچ نیچ کا تصور کس بات کا، عصبیت اور تعصب کس بات کا ایک دوسرے کے لیے؟ اسلام یہ تعصب اور عصبیت، یہ جاہلیت ہے، اسلام نے جاہلیت کو ختم کیا ہے، مٹایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اپنی برادری والوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، صرف اپنی برادری والوں کی مدد نہ کریں، اپنی جو ہے نا شادیوں میں صرف اپنی برادری والوں کو نہ ڈھونڈیں اور دوسروں کو کمتر اور حقیر سمجھنا چھوڑ دیں، اور صرف برادری کے بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرنے سے باز آ جائیں، چھوڑ دیں یہ کام۔ یہ جاہلیت ہے، جاہلیت ہے، جاہلیت ہے مسلمانوں۔ آج ہمارے معاشرے میں اس جاہلیت کو پروان چڑھا رہے ہیں مسلمان، اور ہمارے معاشرے میں بڑی بڑی تنظیمیں اور سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں بنیادوں ان جو نا برادریوں کی بنیاد پر، اور ایک دوسرے کے کٹ ہوتے ہیں، اپنی برادری کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے نفرت کرتے ہیں، اپنی برادری کی مدد کرتے ہیں اور دوسری برادری کی مدد کرنے کو اپنے لیے جائز اور حلال ہی نہیں سمجھتے۔ یہ جاہلیت ہے، اسلام نے اس کو مٹایا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس چیز کی بھی جڑ کاٹی ہے۔ ہمیں اپنے نبی کے خطبے کو سمجھنا چاہیے، اس کو سینے سے لگانا چاہیے، اس کو جو ہے نا اپنی زندگی کا دستور بنانا چاہیے، اور ہمیں یہ جاہلیت والے امور کو، جاہلیت والی چیزوں کو جن کو اللہ کے نبی نے توڑ دیا ہے، ختم کر دیا ہے، دفن کر دیا ہے، ہمیں ان کو زندہ رکھ کر وہ جاہلیت میں مددگار نہیں بننا چاہیے۔ جس طرح میں نے بتا دیا ہے کہ یہ علاقائی، نسلی اور رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر تقسیم جاہلیت ہے، تو ساری دنیا میں چاہے کوئی پاکستان میں رہنے والا ہے، چاہے کوئی افغانستان میں رہنے والا ہے، سب مسلمان ہیں، سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں اور سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یہ فوقیت دینا کہ وہ افغانی ہے، وہ بنگالی ہے، وہ جناب پاکستانی ہے، وہ سعودی ہے، اور وہ عربی ہے، وہ اجمی ہے، یہی تو جاہلیت تھی۔ اسی کو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا ہے، اور آج ہم اللہ کے نبی کے اس پیغام کو ختم کرنے پر جو ہے نا وہ مصر ہیں، اور اس کا پرچم جھنڈا، جاہلیت کا جھنڈا لے کر کھڑے۔ اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اور اس جاہلیت کے جھنڈے کو اٹھانے کی بجائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو اٹھا کر اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا متبع ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔